اس پہ جو ہمیں دل و جان سے اس کو تسلیم کر لینا ہے، تو پھر ہی ہم ہدایت کا نور جو ہے وہ مومن کا مقدر ٹھہرے گی۔ اگر ہم کسی قسم کے ریب میں پڑ جائیں، کسی قسم کے شک میں پڑ جائیں، کسی قسم کے گنجائش میں پڑ جائیں، تردد میں پڑ جائیں، تو پھر ہم ہدایت کی روشنی جو ہے وہ ہمارا مقدر نہیں ٹھہر سکے گی، ہم ہدایت کی روشنی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہمیں ہدایت کی روشنی چاہیے تو ہم قرآن کو من انہ کما حق ہو، جیسے ہے ویسے ماننا پڑے گا، ویسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو بات یہاں پر ہم یقین کی کر رہے تھے، تو ہمیں ہر لحاظ سے شک سے جو ہے وہ خود کو آزاد کرنا ہے اور مکمل یقین رکھنا ہے اللہ تعالیٰ پہ اور قرآن پہ، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ وحی کے علاوہ سراسر کچھ بیان نہیں کرتے تھے، اپنے نفس سے اپنی طرف سے وہ بیان نہیں کرتے تھے۔ ہمیں اس بات کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہے۔ یہ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ روشنی ہے، یہ واضح منزل کی طرف لے کے جاتی ہے، حق کا شعور دیتی ہے، سچائی کی طرف جو ہے ہمیں لے کے جاتی ہے، اور تردد اور شک کو ہم سے دور کر دیتی ہے۔ جب آپ کو حق کا راستہ پتا چل جائے گا، سچائی کا راستہ پتا چل جائے گا، آپ کو اس پہ یقین مکمل ہو جائے گا، پھر آپ جو ہے وہ تردد سے، شک سے دور ہو جائیں گے۔ جب آپ تردد اور شک سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہدایت کی روشنی ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ اگر ہدایت کی روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے یقین کو مضبوط کیجئے، اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دلوں میں ڈالیے۔ تو جب ہم اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دلوں میں ڈالتے ہیں اور اللہ کے حق ہونے کا یقین ہمارے اپنے دلوں میں ڈالتے ہیں، جب قرآن کے سچ ہونے کا یقین اپنے دلوں میں ڈالتے ہیں، اس کے جو بھی بیان اس میں کیا گیا سب کچھ حق ہونے کا یقین اپنے دلوں میں ڈالتے ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچایا اس کے سچ ہونے کا یقین اپنے دلوں میں ڈالتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارا شعور جو ہے وہ ہمیں حق کی طرف لے جانا شروع کر دیتا ہے، ہم سچائی کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ سچائی ایک بہت بڑی چیز ہے، اس سچائی کو عام فہم میں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کسی حد تک سمجھ پائیں گے، آپ کسی حد تک سمجھ پائیں گے، میں کسی حد تک سمجھ پاؤں گا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حق کی ہیں، میں نہیں سمجھ پاؤں گا، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اللہ حق ہم تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو پھر اللہ نے حق کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیا کیا؟ اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو وحی بھیجی، اور وہ وحی ہم تک آ گئی ہے۔ جب وہ وحی ہم تک آ گئی ہے تو پھر اس وحی کو ہم سمجھ سکیں نہ سمجھ سکیں، ہم جان سکیں نہ جان سکیں، ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے تاکہ ہم حق کو پہچان سکیں، ہم حق ہم تک پہنچ سکے، تو ہم حق سے دور ہو جائیں، ہم تردد سے نکل جائیں۔ ہدایت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے روزہ رکھ لیا، آپ نے زکوٰۃ دے دی، ٹھیک ہے، آپ جو ہے یہ نیکی کے اعمال، آپ نے تسبیحات کرنا شروع کر دی۔ حق کا صرف یہ مطلب نہیں ہے، حق کا مطلب یہ ہے کہ آپ یقین کی راہ پہ آ جائیں۔ اب بے بسی سے جب آپ بے بسی کے عالم میں ہوتے ہیں، آپ پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، آپ تردد کے عالم میں ہوتے ہیں، تو قرآن آپ کو بے بسی سے نکالتا ہے، آپ کو پریشانی سے نکالتا ہے، آپ کو تردد سے نکالتا ہے۔ یہ حق ہے۔ صرف عبادات جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، نیک اعمال کر لیے، تسبیحات کر لی، یہ حق ہے۔ یہ صرف حق نہیں ہے، حق یہ ہے کہ آپ اللہ پر آپ کا یقین مکمل ہو، آپ کا قرآن پر یقین مکمل ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر یقین مکمل ہو، اور آپ اگر کسی تردد، پریشانی، تکلیف، تناؤ میں ہیں، آپ کسی تذبذب کا شکار ہیں، تو قرآن آپ کو اس میں سے نکالتا ہے۔ تو یہی حق ہے۔ ہمیں اپنی سوچ، اپنی شعور کو خیر بات کہنا ہوگا۔ انفرادی اور اجتماعی سوچ غلط ہو سکتی ہے، ایک بندے کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، دو کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، اور پھر یہ انفرادی لیول پہ سوچیں غلط ہوتی ہیں، اور اجتماعی لیول پہ بھی سوچیں غلط ہوتی ہیں۔ ہر قوم کی اپنی ایک سوچ ہے، ہر قبیلے کی اپنی ایک سوچ ہے، ہر ملک والوں کے لوگوں کی اپنی اپنی ایک سوچ ہے، اپنے اپنے ایک رویے ہیں، اپنی اپنی ایک روایات ہیں، تمدن ہے، ہر چیز ہے نا، وہ غلط ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن حق ہے۔ تو یہ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جب وہ اس پہ یقین کرتے ہیں نا، تقوی اختیار کرنے والا، تو یہ جو تقوی ہے، جو متقی ہونا ہے، وہ صرف جو ہے وہ عبادات کو اختیار کر لینا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر یقین کو پکا کر لینا جو ہے وہ اس کا ایک اہم حصہ ہے۔